کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، اور بے شک اللہ جل جلالہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ فلاح چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ، لیکن استقامت چاہتے ہو تو استقامت صرف جلوے میں ہی ہے، اور جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی پیر کامل کے دم سے ہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا وہ لات کی مار سے کیا مرے گا، یعنی حیادار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ جس انسان کی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے ہی سے ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود شریف پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ پکی خبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آمد سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری آمد سے پہلے بھی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ کسی کو چپ کی مار نہیں مارنی چاہیے، ہمیشہ گفتگو کر کے تعلق ختم کرنا چاہیے۔ فرمان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور صاحب عقیدہ انسان مسبب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ اچھا کام کرو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دو۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔
آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ پاک اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، ریاکار منافق دنیا کو دین کے عوض اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ فرمان سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، شرک صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں بلکہ خواہشات نفس کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا اور آخرت کی کسی چیز کو بھی چاہنا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا غیر ہے۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحیح نسب صرف اہل تقویٰ ہیں۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، ریا، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے۔ فرمان سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ عمرہ سے باوقار طریقے سے مل اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کے اسباب و ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ فرمان سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ فرمان حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو چشم قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ اللہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چینٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آدمی کہتا ہے مال میرا، مال میرا، اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کیا، یا پہنا اور پرانا کیا، یا صدقہ کر کے آگے آخرت کے لیے چلا دیا۔ اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کے والد انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اسے اس بیٹے سے بھی واپس لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگتے: ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی نشست کے بعد اٹھیں اور اس نشست میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہاں سے ان کا اٹھنا مردار گدھے کی مانند ہے اور ان پر حسرت و افسوس ہے۔ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ پاک کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون، کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جواب میں رب اس کے سامنے پورا قرآن رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تم نے مجھ سے کی ہے۔ یعنی انسان قرآن کو حق کی تلاش کے لیے سمجھ کر پڑھے۔ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ مجھ میں اب کلام کی ہمت نہیں رہی، اگر کوئی چیز خاموشی سے بھی زیادہ پرسکون ہوتی تو میں ضرور کرتی۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ پتا ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھی بات جو بھی کہے لے لو، خواہ وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام محدثہ ہے، اور محدثہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس سے ملائک گفتگو کرتے ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس دور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہوں نے جنگ خندق میں جب یہودی مسلمان عورتوں کے خیموں کے قریب آ رہے تھے تو تلوار نکال کر ایک یہودی کا سر قلم کر کے ان کی طرف پھینک دیا۔ یہودی ڈر کر خیموں کے قریب نہیں آئے۔ جادو کی تاریخ انتہائی پرانی ہے، یہ انسانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جادو کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اسی طرح ان پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے، یعنی دعوت و رسالت کے وقت سے ہی انسانوں کے درمیان جادو موجود تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کہا کہ دریا میں عصا مارو؟ بغیر عصا مارے بھی اللہ پاک راستہ بنا سکتا تھا۔ اللہ محنت اور کوشش کو پسند کرتا ہے۔ عصا اٹھا کر مارنے میں محنت اور کوشش تھی، راستہ اللہ نے ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو جنات دیکھنے کی پاور دیتا تو انسان دنیا میں نہیں رہ پاتے، خوف اور دہشت سے مر جاتے۔ جنات آپ کے آس پاس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ فرمان زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ فرمان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتے، انہیں اپنا رشتہ دار نہ سمجھو۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فوائد ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ پیر اور فقیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیر کی پشت رب کی طرف اور وہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، اور فقیر کی پشت دنیا کی طرف اور وہ اپنے رب کے پیچھے ہوتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا خود ایک مجرم بننے کے مترادف ہے۔ پاگل عورت ہے، ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلسل کیل کی طرح چبھنے لگے تو ہتھوڑی بنو اور اسے ٹھوک دو۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے، سانپ وغیرہ کی شکلیں۔ جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے بارے میں بتا دیتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بابا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اصل میں یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ آپ کا ہمزاد ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اسے سب معلوم ہے آپ کیا کیا کرتے آئے ہو۔ یہ جادوگر کو سب بتا دیتا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہو، یہ گزری ہوئی باتیں بتا سکتا ہے۔ جو عامل آپ کی والدہ کا نام پوچھے تو سمجھ جائیں یہ بابا جادوگر ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ جادوگر نعوذ باللہ ناپاک چیزوں سے قرآنی آیات لکھتے ہیں جو شیطان کرواتا ہے، اور شیطان جنات اس کی مدد کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ قصائی ہڈی توڑ کر اس لیے پھینک دیتے ہیں کہ جادوگر اس ہڈی کا استعمال جادو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے، مایوس نہ ہونا، یہ کفر ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔
مہمان کا انتظار کرو تو پھر آپ کی درویشی پکی ہو جائے گی۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے بے ضرر ہو جانا اور اس کا پھر لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جانا۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کے بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا، اللہ پتہ نہیں کب سے درود بھیجتا جا رہا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ امیر شہر کا فرمان ماننے والے قلم فروش ذہانت کی بات کرتے ہیں، میں ان کے حال پہ روں تو کیوں نہ روں یار، یہاں جو چور امانت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھی جو میری نفس ایک لمحہ سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے حکیم کے نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو آباد کر رکھا ہے وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور اس کے بندوں کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھ کہ نفس و شیطان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، کم سونا۔ عشق کی بازی ایسی بازی ہے کہ جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بنائیے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ شاخ سے جو گر جائیں ہم وہ پتے نہیں، آندھیوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں۔ لوگ تم سے چاہے کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ وہ ساحل سے دیکھتا رہا میرے ڈوبنے کا منظر، ہم بے ضدی تھے ڈوب گئے مگر پکارا نہیں اسے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ اللہ عز و جل جس کے ساتھ ہوتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے کون ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری حفاظت کرنے کے لیے میرے پیچھے کون ہے۔ دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم نہیں جانتے۔ جس طرح مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے، اسی طرح ناپختہ انسان کو کامل بنانے والا صبر ہے۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ تلوار ہاتھ کی طاقت سے نہیں بلکہ دل کی طاقت سے چلائی جاتی ہے۔ اس دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار کی طاقت اور دوسرا دماغ کی طاقت، لیکن دماغ کی طاقت کو شکست دینے والی تلوار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ایک بزدل اپنی موت سے پہلے ہر روز مرتا ہے، لیکن ایک بہادر صرف ایک بار۔ آپ کی عزت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کا سکون بخشتا ہے۔ جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں کوشش اور محنت کے بغیر۔ مجھے تو اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا ہے۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہوتا ہے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی آقا بن جاتی ہے۔ خیالوں کی حفاظت کرو یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ کا خیال ہے وہی شخص مالا مال ہے۔ سخی میں ہزار برائیاں ہوں تب بھی وہ لوگوں کا محبوب رہتا ہے، کنجوس میں ہزار اچھائیاں ہوں تب بھی لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دعا مانگنے کی ضرورت۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کو وقت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راہ سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ انسان سے بندہ بننے کا نسخہ بڑا آسان ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ محنت کے بدلے میں جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو چھن جائے اس کا غم نہ کرو،
مانگنے والے کو جتنا دے سکتے ہو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ اپنی ذات کے لیے ہجوم اکٹھا نہ کرو، لوگوں سے اللہ کے لیے ملو۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو۔ کسی کو خود نہ چھوڑو، کوئی چھوڑ جائے تو پیچھے نہ جاؤ، اور اگر جانے والا لوٹ آئے تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرو، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ تمہارے رزق سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش نصیب ہو، اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ لوگوں کے منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یا رب زیادہ دے چاہے تھوڑا دے، لیکن اسی میں اتنی برکت ڈال دے کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا پڑے، اسی میں سکون عطا کر۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ اپنے بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے، تو وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرا اپنا بوجھ کیا کم ہے۔ اللہ جل جلالہ سب کا کفیل سب کا وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ ہر کسی کی اپنی کہانی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، کسی کو اپنی زندگی بور لگتی ہے اور کوئی اپنی زندگی میں اس قدر الجھا ہوا ہے کہ سلجھتے سلجھتے زمانے لگ جاتے ہیں، اور کبھی یہ الجھنیں انسان کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ کسی کے واسطے پاؤں کی خاک ہیں ہم لوگ، کسی کے واسطے سارا جہان ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں،
لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس سچویشن میں ہیں اور ہر وقت کسی کو میسر ہیں تو اپنا ایک اسٹیٹس، اپنا ایک معیار بنانا سیکھیں، ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ ضروری نہیں ہر جو انسان تلخ ہے یا غمگین ہے اس کا مسئلہ محبت ہی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور انسانیت کا درد ہی سب سے بڑا درد ہے جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کی پرسنل اسپیس ڈسٹرب کی جائے تو اسے بے آرامی، پریشانی، غصہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یا پھر یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسا مسلسل ہو تو اچھا بھلا آدمی نفسیاتی مریض بن سکتا ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے، آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل، لا حاصل، ملنا، بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے یا تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے صبر کا دامن مت چھوڑیے اور اللہ پر یقین رکھیے۔ اگر وہ اچھا نہیں کر رہا تو برا بھی نہیں ہونے دے گا۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو ادب کی شرط گر جاتی ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون، گیلری، اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ نایاب موتی اپنی پاکیزگی کھو دے تو ساری دنیا کے سمندر مل کر بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ عورت کی شرافت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی شرم و حیا کو مد نظر رکھو۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو آلائش دنیا سے بچائے رکھا، جس نے بیوی کی ہر خواہش حلال روزی سے پوری کر دی، وہ جنتی ہے۔ ماں کو دیکھ کر بیٹی سے شادی کرو، جب شیطان خود عاجز آ جاتا ہے
تو وہ عورت کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے۔ عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو۔ اگر یہ مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے بنی ہے، اس لیے عورت کا مرتبہ مرد سے پست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں، عورت کی چال سے عورت کی پہچان۔ اگر عورت ٹیڑھی چل رہی ہو تو وہ لالچی ہوگی، اگر عورت تیز تیز چل رہی ہو تو وہ محنتی ہوگی، اگر عورت ٹھہر ٹھہر کر چل رہی ہو تو وہ پراخلاص ہوگی۔ مرد کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو: حسن اخلاق، طاقتور بدن، بدن پر بال، سنجیدہ مزاجی۔ حکیم لقمان نے کہا، عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پراخلاص ہے: پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ مجھے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن سے زیادہ عزیز صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے سخت سردی کی رات میں دشمن کا انتظار کرنا۔ 2 قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ہم سلطنت دیکھ کر دوستی نہیں کرتے اور نتیجہ سوچ کر دشمنی نہیں کرتے۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ سب کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا جناب، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ طوائف نے اپنی آپ بیتی لکھنے کی کیا سوچی، شہر کے سارے شریفوں نے خودکشی کر لی۔ زمانے سے الجھنا بھی اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ بھی شرافت مار دیتی ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے، یہی حقیقت ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کراؤ، کیونکہ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عادات ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر اسے دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے، کس دھاگے سے کہاں پیبند لگانا ہے۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ اس رب کی نظر کرم ہو جس پر، فقط اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ وہ رب تھوڑی نہ ہر ایک کو راتوں میں یوں سجدوں کی توفیق دیتا ہے کہ وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔
تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، دعا مانگا کرو، دعا تو آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ الرحمن الرحیم، ایک ہی خیال کا بار بار دل میں آ جانا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو اشارہ ہے قبولیت کی جانب، یا تو وار ہے شیطان کا برائی کی جانب۔ دعا پر کن فرمائے گا، پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے دل میں یہ خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھاگ گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ دل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ مسلمان کون ہے جو تنہائی کا مسلمان ہے؟ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام اثاثوں میں، تمام خوبیوں میں، تمام حاصل میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ شے حسن خیال ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ کچھ کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ بس اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا دے دی جائے کہ خدا آپ کو غم سے بچائے تو یہ دعا نہیں بد دعا ہوگی۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ مشکل کشا کی تعریف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ تعلقات بنانا ایک آرٹ ہے، لیکن بہت سے لوگ تعلقات خراب کرنے کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، اپنوں کو پرایا کر دینے میں ماہر۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔
بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ خود آپ کسی کی تابداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہے کہ ہر کوئی تابدار ہو تو یہ گمراہی ہے۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ سب سے زیادہ اہم اور ضروری انسانی اعمال وہ ہیں جن میں نتیجے کی طلب کو نصب العین نہ بنایا جائے۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مانتے ہیں ان کی پرواہ نہیں اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانیں گے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی حماقت۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک مت ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ جاپانیوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ آپ اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ رستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ ہنا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک مسئلے کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے ناشکری۔ اللہ ان کی ناشکری کی بات بار بار کرتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جیتتے وہی ہیں جو جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ کسی
کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا. کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار غموں سے آزاد ہو جاتا ہے. کشف کی 4 اقسام ہیں. عقلی کشف، یہ ادراک عقل کا حاصل ہوتا ہے. نفسی کشف، یہ خیال میں مجاہدات اور ریاضات سے حاصل ہوتا ہے. روحانی کشف، یہ روحانیوں کے روبرو ہونے سے ہوتا ہے. الہی کشف، یہ تدلی، تدانی، ترقی اور تلقی سے ہوتا ہے. قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے. اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اسی کو معاف کرنا ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے. بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو. جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے. خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس مقام پر ہو اسی کا نام جنت ہے. اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا. درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب. یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے. آپ یاد کرو پھر وہ یاد کریں گے، بس یہی راز ہے. درود شریف ساری کائنات کا وظیفہ ہے. آپ لوگوں کو ایک ہی ذات پر اعتماد کرنے کی تلقین کرو، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. کسی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ کہتا ہے بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کھیت پر برستا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ ساتھ والے کے کھیت پر بھی برستا ہے. بس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں بھی نہیں دیکھ سکتے. جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو. جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو. غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں. دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. دعا کرو اللہ جل جلالہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزرے. اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں. اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں. شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے. اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے. سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگوں ہو جاتے ہیں، اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے.
کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال۔ ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی فیکا نہیں پڑتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ضرورت کے تعلق یاد بھی ضرورت کے وقت آتے ہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور اسلام سے نفرت۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ اگر عورت میں عاجزی ہو اور خوبصورت نہ ہو تو وہ میرا دل جیت سکتی ہے۔ محبت کا ایک لمحہ بغیر محبت کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ انمول ہے۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ تم غربا کے غیر منتظم مصائب پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر و مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ ایک لڑکی محبت کرنے میں زیادہ وقت لگاتی ہے اور نفرت کرنے میں کچھ ہی سیکنڈز لیتی ہے، لیکن ایک لڑکا محبت کرنے میں کچھ ہی سیکنڈز لیتا ہے اور نفرت کرنے میں زیادہ وقت لگاتا ہے۔ کسی چیز سے اچھی طرح نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ موسیقی پر رقص کرنے والی عورت تمہارا دل تو لگا سکتی ہے، تمہارا گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اس شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ دوسروں کو معاف کرو، اس لیے نہیں کہ وہ مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ تم سکون کے مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ کوئی باطل بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی اس جیسی کتاب، سورت یا آیات لا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے۔ تو بہت سے کافر نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور رد و بدل بھی کرتے ہیں، اس کا عذاب ان کو مل کر ہی رہتا ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔